أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ زلزلہ قیامت کا بہت بھاری چیز ہے۔ یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ، جس روز تم لوگ اس زلزلے کو، اس قیامت کو دیکھو گے، اس روز تمام دودھ پلانے والیاں اما ارضعت، مارے ہیبت کے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تمام حمل والیاں اپنے حمل ڈال دیں گے، گرا دیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے، مخاطب تم دیکھو گے لوگوں کو نشے میں، وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم، اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بغیر کسی علم کے جھگڑتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ، اور وہ شیطان کی حالت کیا ہے جس کے نسبت خدا کے یہاں سے یہ بات لکھی جا چکی ہے۔ كُتِبَ عَلَيْهِ، یہ بات اس کے لیے لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھی کہ انہ من تولاہ، کہ جو شخص بھی اس شیطان مردود سے تعلق رکھے گا، فانہ یضلہ، وہ شیطان اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا، راہ راست سے ہٹا کے چھوڑے گا۔ ویہدی الی عذاب السعیر، اور وہ اس کو بھڑک والے عذاب کی طرف رہنمائی کرے گا، یعنی عذاب دوزخ کا راستہ اس کو دکھلا کے رہے گا۔ عزیز طالبات، یہ سورہ حج کی 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ صرف ترجمے سے تو بات واضح نہیں ہوتی ہے، اس کی مختصر آپ کے سامنے وضاحت بھی ہوگی۔ دیکھیے، ہم نے قرآن کی سورہ انبیاء کو جہاں ختم کیا تھا قیامت کے سلسلے میں، اب اسی سے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس صورت کے سلسلے میں مختلف رائے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک یہ صورت مدنی ہے، بعض لوگوں کے نزدیک یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت
کہ مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے کہ اس میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جس کا تعلق لگتا ہے کہ وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں، تو اس لیے اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن کہلاتے ہیں، دونوں طرح کی روایتیں ہیں ان سے کہ مکی ہونے کی اور مدنی ہونے کی۔ لیکن جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ سورت کی بعض آیات مکی ہیں اور بعض آیات مدنی ہیں، اس لیے یہ مخلوط صورت ہے، اس میں دونوں طرح کی آیات ہیں، اس لیے مخلوط صورت ہے۔ تو جو مدنی کہتے ہیں ان کی بات بھی صحیح ہے، جو مکی کہتے ہیں ان کی بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ دونوں طرح کی اس کے اندر آیات موجود ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس صورت کو مکی ہی مانا ہے، اس لیے کہ یہ مکے کی اکثر حصہ اس کے اندر جو اس کے مضامین ہیں وہ مکی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ چند آیتیں ہیں جو دوران سفر نازل ہوئی ہیں یا مکہ سے نکلتے وقت نازل ہوئی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان چند آیات کی بنیاد پر کسی صورت کو مدنی نہیں کہا جا سکتا، اس کی اکثر حصہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ تو یہاں سے سورت کا یہ آغاز ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو۔ تقوی کے معنی ڈرنے کے بھی ہوتے ہیں اور بچنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تقوی کسی خاص عبادت کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل کے اندر موجود ایک جوہر ہوتا ہے جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ سے ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہے اور ڈرنا بھی ہے، کیونکہ جس سے آدمی ڈرتا ہے اس سے بچتا بھی ہے۔ اب یہاں پر آگے اتقوا ربکم، اے لوگو تمہیں ڈرنا ہے، تمہیں کس سے؟ ربکم، اپنے رب سے۔ رب محسن، جس نے تمہاری چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال کیا ہے۔ رب پالنے والا، پالنہار، یعنی اپنے محسن کے عذاب سے بچو جو پیدا کرنے سے لے کر اب تک تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری ہر چیز کا خیال کر رہا ہے، لحاظ کر رہا ہے۔ اس محسن کی نافرمانی سے ڈرو، یہ ہے، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کی خلاف بغاوت جو تم کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ رب تمہارا ہے، تمہارا کیسا خیال اس نے کیا ہے، کیسا لحاظ تمہارا کیا ہے کہ تم پیدا نہیں ہوتے، کہ تمہارے لیے دودھ کا انتظام کر دیتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، اور ساری چیزوں کو ایک انسان کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس انسان سے اللہ مخاطب ہے کہ دیکھو ہم تمہارے محسن ہیں، ہم تمہارے مربی ہیں، ہم نے تمہارے لیے سب چیزیں پیدا کی ہیں، چنانچہ اس کی نافرمانی سے ڈرو۔ اب تم میری نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میرے بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی نہ کرو، اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہیں ان سب کا حساب دینا ہوگا، اور وہ دن بہت ہولناک ہوگا۔ اس ہولناکی کو یہاں پر آگے بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالت سفر یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو آپ نے اس آیت کی بلند آواز سے تلاوت شروع کر دی۔ جو رفقائے سفر تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سے مخاطب ہوئے اور ان سے فرمایا کہ زلزلہ قیامت کا جس کا اس آیت میں ذکر ہے، یعنی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم جو آگے آ رہا ہے، جانتے ہیں یہ کس دن ہوگا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، آپ ہی زیادہ جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999، اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہوگا کہ خوف ڈر کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی۔ صحابہ اکرام یہ سن کر بہت ڈر گئے، سہم گئے اور پوچھنے لگے، پھر یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہوگا جو نجات پائے گا؟
تو فرمایا کہ تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والا یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا۔ یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو یہ بڑی ڈر کی بات ہے۔ یہ قیامت کا مطالبہ کرتے ہیں، قیامت مطالبے کی چیز نہیں ہے، وہ تو بہت ہولناک کی چیز ہے، اس کی ہلچل بڑی خطرناک ہے، وہ پناہ مانگنے کی چیز ہے، مطالبہ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ دو استعمال ہوئے، ایک زلزلہ اور ایک الساعہ۔ زلزلہ فعلہ کے وزن پر ہے، اس کے معنی ہوتے بہت سخت ہلانا، اور آگے لفظ استعمال ہوا ہے ساعہ۔ ساعہ قیامت کو کہتے ہیں، اور ساعہ گھڑی اور لمحے کو بھی کہتے ہیں۔ تو لمحہ اور گھڑی جو ساعہ کہا جاتا ہے جس کو، اور اس کو قیامت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ قیامت ایک لمحے میں برپا ہو جائے گی، اس لیے ساعہ کو قیامت کا، اس کی ہولناکی کو بیان کیا، اس کی تیزی کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے ساعہ لفظ کو قیامت کے معنی میں، یعنی وہ گھڑی، وہ لمحہ پلک جھپکتے ہی آ جائے گا۔ تو اس کا مطالبہ کر رہے ہو تم ہمارے نبی سے، تو یہ کوئی مطالبے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی تیاری ہے، اس ہولناکی اور خطرناکی سے ڈرنا ہے اس سے۔ تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو یہ زلزلہ قیامت کا، اس گھڑی کا جو زلزلہ، اصل میں گھڑی سے جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے نا، وہ لمحہ، وہ گھڑی، لفظ قیامت میں وہ بات یہاں پیدا نہیں ہوگی، اس لیے قرآن جو لفظ جہاں استعمال کرتا ہے اس کے وہاں وہ معنی ہوتے ہیں۔ تو ساعہ کہہ کر کہ اس گھڑی کا، اس لمحے کا جو پلک جھپکتے آ جائے گا، کیسا خطرناک ہوگا، اس سے ڈرنے کی چیز ہے۔ اور پھر مزید اس کی آگے وضاحت قرآن خود کر رہا ہے کہ وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا کس قدر ہولناک اور خطرناک ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ یوم ترونها تذہل، کہ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے بالکل غافل ہو جائے گی۔ ذہل یذہل، ذہول باب فتحہ سے ہے، ذہول اس کا مصدر آتا ہے، ایسی مشغولیت جو غم اور بھول پیدا کر دے، ایسی مشغولیت ہو جو غم اور بھول پیدا کر دے، اور غفلت جس کے ساتھ دہشت یا خوف بھی ہو، ایسی غفلت بھی ہو جس میں دہشت ہو، خوف ہو، ڈر ہو، اس کو کہتے ہیں زہالہ ایک دم۔ اور مرضعہ دودھ پلانے والی کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے جو فعل اور جو چیزیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اس کے اندر گولتا نہیں آتی ہے، اس سے خود بخود وہی مراد ہوتی ہے۔ تو مرضعون دودھ پلانے والی عورت، لیکن جب گولتا اس پر آ جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ جس وقت وہ دودھ پلا رہی ہے، مرضعون کہیں گے تو دودھ پلانے والی عورت، اب وہ اس وقت دودھ پلا رہی ہے یا نہیں پلا رہی ہے، دونوں باتیں اس کے اندر ہیں، لیکن جب گولتا اس کے ساتھ لگا دیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ اس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اپنے بچے کو الگ کر سکتی ہے؟ جس وقت بچہ اس کی گود میں ہے اور ماں کو اپنے بچے سے لگاؤ ہوتا ہے اور بچہ اس کی گود میں ہے، وہ اسے دودھ پلا رہی ہے، تو قرآن یہاں یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت وہ عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اپنے بچے کو بھول جائے گی، اتنی دہشت اس کے اوپر طاری ہوگی، اس کے خوف اتنا اس کے اوپر ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو ہی بھول بیٹھے گی۔ تو یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ جس دن تم دیکھو گے اس قیامت کی گھڑی کو، تو ہر دودھ پلانے والی جو اس وقت دودھ پلا رہی ہوگی وہ اپنے بچے سے کیا ہو جائے گی؟ بالکل غافل ہو جائے گی، مارے دہشت کے، خوف کے، اسے پتہ نہیں ہوگا کہ میری گود میں میرا بچہ ہے۔ جبکہ عورت کے تعلق سے یہ ناممکن ہے کہ اس کی گود میں بچہ ہو اور عورت غافل ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن چونکہ وہ خطرناک گھڑی ہوگی، وہ ہولناک منظر ہوگا اور وہ بہت ہی ڈراؤنی چیز ہوگی، بڑی ہلچل ہوگی اس کے اندر، تو یہ دہشت کا ماحول اور خوف کا ماحول ہوگا، تو وہاں پر وہ اپنے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر
حمل والی جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، یعنی اتنا اس پر دباؤ، اتنی دہشت، اتنا خوف، اتنا ڈر اور ایسی بے چینی اور بے قراری اس منظر کی ہولناکی ہوگی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے اپنے پیٹ میں جو حمل ہوگا اس کو بھی گرا دے گی، باہر کر دے گی۔ یعنی ابھی وقت نہیں آیا تھا بچہ جننے کا، لیکن وہ پہلے ہی اپنے بچے کو جن دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ نشے میں ہیں، یعنی جیسے ہولناک منظر ہوگا، اس منظر اور قیامت کی گھڑی میں لوگ نشے میں معلوم ہوں گے، حالانکہ وہاں نشے کی کوئی چیز نہیں ہوگی کہ اور نشہ کر بھی نہیں سکتے، کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہوگی۔ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، قرآن اس لیے آگے کہہ رہا ہے کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے وہاں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن یہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اس کا ان پر جو کیفیت ہوگی اس کی ہولناکی کی اور اس ہلچل کی، اس کا اثر ہوگا کہ وہ نشے میں معلوم ہوں گے۔ تو لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہاں نشے میں نہ ہوں گے، کیونکہ وہاں کسی نشے کی چیز کا استعمال کرنے کا کوئی امکان اور احتمال ہی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کا عذاب سخت ہے، جس کے خوف کی وجہ سے ان کی حالت نشے والی کسی حالت ہو جائے گی، تو اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو دودھ پلاتی عورت کا دودھ پیتے بچے کو بھول جانا، حاملہ کا اپنے حمل کو گرا دینا، لوگوں کا مدہوش شرابیوں کی طرح حرکت کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال کے اور تمثیلاً بیان کیا ہے۔ مراد اس دن کی ہولناکی ہے، اس دن کی سختی ہے، اس دن کی دہشت سے مخاطب کو کہ ذہن میں وہ چیز پیدا کرنی ہے تاکہ وہ ڈر جائے، خوف کھا جائے اور اپنی زندگی کو سدھار لے۔ یہ ہے اصلاً بتانا یہاں کہ اس دن اس قدر ہولناک منظر ہوگا تو اپنی حالت کو درست کر لیں، اپنی حالت کو سدھار لیں، اپنی بیرا روی کو صحیح کر لیں، رسول کی سچی پیروی کر لیں اور جو ہے نفس کی پیروی کو چھوڑ دیں، باطل طریقوں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کے ہو کر رسول کی پیروی کر لے۔ یہ سب چیزیں اس وقت کام آئیں گی، ورنہ تو کوئی چیز اس کو وہاں بچا نہیں سکے گی اللہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ان کے پاس اوتھینٹک ذرائع کے، کوئی دلیل ہو، کوئی دلیل نہیں ہو، اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیاطین کی، شیطان کی، سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے سلسلے میں جھگڑنے کا کیا مطلب ہے، اور بعض لوگ ہیں، بڑی تعداد نہیں تھوڑی تعداد ہے لوگوں میں سے، تو یہ کبھی اچھائی کے لیے بھی یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہیں بڑے اچھے ہیں، اس طرح تعریف کے لیے بھی یہ انداز استعمال ہوتا ہے، اور برائی کے لیے بھی کہ بعض ایسے ہیں جو بدھو قسم کے ہیں، جو احمق ہیں، جو ہے بالکل جاہل ہیں، اس طرح دونوں طرح کے، تو یہاں ان کی برائی کے طور پر یہاں اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ خاص طور سے اس گروہ کا ذکر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، خاص طور پر توحید کی مخالفت کرتے تھے، ہر وقت مناظرہ مجادلے کے لیے آستینیں چڑھاتے رہتے تھے۔ اس طرح کے لوگ کسی معاشرے میں بھی ہوں، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے، گروہ ہوتا ہے، جو سنی سنائی باتوں کو، رٹی رٹائی باتوں کو آگے چلاتا رہتا ہے۔ ان کے پاس سوائے زبان درازی کے اور کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، بس وہ جو شاطر لوگ ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، ان کے ایجنٹ بن کر کام کرتے ہیں، اور سادہ لوح اور سادہ دل انسانوں کو، عوام کو گمراہ کرنے کی خدمت خوب اچھے سے انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فی اللہ سے مراد اللہ کے معاملے میں یعنی اللہ کے بیٹیاں، اور کلام اللہ قرآن کو وہ اساطیر الاولین کہتے ہیں، یعنی پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اس میں کوئی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور موت کے بعد حشر کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا، اس کی وحدانیت اور بعثت رسول وغیرہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں۔
تبع یتبع کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، لیکن جب یہ اتباع لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں پوری کوشش کر کے شیطان کے یہاں آگے ہے مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، تو تبعہ کے معنی ہوتے ہیں پیچھے چلنا، لیکن جب اتباع لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پوری کوشش کر کے کسی کے پیچھے چلنا. تو وہ پوری کوشش کر کے اس مردود اور سرکش مرید سے مراد باغی، ہر خیر سے خالی کو کہتے ہیں. مرید جو خیر سے بالکل خالی ہو، سرکش باغی، اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی یہ نضر بن حارث جو بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرتا تھا اور مجادلہ کرتا تھا، اسی طرح ابو جہل ہے، ابی بن خلف ہے، ان کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے. لیکن اس کا مفہوم بالکل عام ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح بغیر کسی سند دلیل کے، بغیر علم کے جھگڑتے رہتے ہیں اور زبان درازی کرتے رہتے ہیں، اور وہ اصلاً شیطان کی، چاہے وہ انسان نما شیطان ہو اور یا جنات شیطان نما ہو، ان کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ کتب علی انہ من تولہ فانہ یضل ویہدی الی عذاب السعیر، کہ شیطان کے لیے تو یہ بات لکھتی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، تولا دوستی لگانا، سرپرستی، کسی کو اپنا والی بنانا، ذمہ دار بنانا، تو جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنائے گا، اپنا قریبی بنائے گا، شیطان اس کو گمراہ کر کے رہے گا. اس نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، وہ تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، اور اللہ نے بھی اس سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، جہنم کو اس سے بھر دوں گا. لیکن اللہ نے اس کو آگے بھی وارننگ دی کہ تیرا بس میرے نیک بندوں پر نہیں چل سکتا، جو مخلص ہوں گے، صالح بندے ہوں گے میرے، ان پر تیرا بس نہیں چل سکتا. تو جو شیطان کو دوست بنائے گا، شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان اس کو گمراہ کر کے چھوڑے گا. وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور گمراہ کر دے گا، راہ راست سے ہٹا دے گا، اور جو راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے اس سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جائے گا. اور وہ شیطان اس کو راہ دکھاتا ہے. سعیر کہتے ہیں اصل میں دہکتی ہوئی آگ کو، دوزخ، سعارہ بھڑکانا، دہکانا، تو فعیل کے وزن پر ایسی آگ جس کو دہکایا گیا ہو، بھڑکایا گیا ہو، ایسی آگ کے عذاب کی طرف وہ انسانوں کو جو شیطان کی پیروی کرے گا لے جا کے چھوڑے گا. تو یہ 4 آیتیں تھی سورہ حج کی، ابتدائی 4 آیتیں. تو یہاں قرآن واضح کر رہا ہے کہ قیامت سے بچنا ہے تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا ہے، قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رہنا ہے. اور وہ قیامت آ کے رہے گی، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس کا انکار کرتا ہے کرتا رہے، لیکن وہ تو آ کے رہے گی. قرآن نے جگہ جگہ اس کی وضاحت کی ہے. اور گمراہ کرنے والا شیطان ہے، اس شیطان سے حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان پیروی کرے. اور جو لوگ اس قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اس قیامت کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، تو آگے اللہ تعالیٰ مزید ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے انفس و آفاق کی بہت سی دلائل اللہ تعالیٰ پیش کرے گا. پہلے انسان کو کس طرح بنائے وہ دلیل پیش کرے گا، اور آس پاس کے جو انسان روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے اس کی دلائل فراہم کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.